حامد و مصلی اما بعد۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارا مذہب جو مذہب اسلام ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے، اور یہ اخلاق بہت عظیم ترین اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا اخلاق دے کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تو تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کا حالات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی بہت اونچے پیمانے پر اخلاق کے اعتبار سے فائز تھے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینے میں چونکہ یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اور اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت جو لوگ ہوتے تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، وہ لوگ اکثر و بیشتر پیسے کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، رزق روزی حاصل کرنے کے لیے اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے بہت دور چلے جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اور ایک آدھ روز کے لیے نہیں، ایک مہینہ، کئی مہینے کے بعد تجارت کر کے واپس لوٹتے تھے۔ یہ معمول تھا ان حضرات کا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ تجارت کے غرض سے ایک بستی سے دوسرے بستی، اور ایک شہر سے دوسرا شہر، اور ایک ملک سے دوسرا ملک جایا کرتے تھے۔ دو مہینہ، تین مہینہ، ایک مہینہ مسلسل جو ہے ساز و سامان کے ساتھ پوری جماعت کے جماعت جو ہے 10، 15، 20، 50 آدمی کے ساتھ ایک جماعت بنا کر تجارت کے لیے دوسری جگہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے کے جو یہودی لوگ تھے، ان کو تجارت میں جانا تھا اور بہت لمبا سفر تھا، ایک آدھ مہینہ کے بعد ان کو لوٹنا تھا، اور ان کا یہی معمول اور دستور تھا کہ یہاں کا مال لے جا کر کے دوسری جگہ فروخت کرتے، بیچتے، پھر وہاں سے واپسی میں مال لے کر کے آتے اور اس مال کو یہاں پر اپنی جگہ پر جو ہے فروخت کیا کرتے، اس کو تجارت کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ مدینے کے یہودیوں کو تجارت کرنے کے لیے 2-4 مہینے کے لیے باہر جانا تھا۔ رات کو میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، سارے ساز و سامان تیاری کی گئی ہے، صبح سفر کو نکلنا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے سامان لاد کر دوسری جگہ تجارت کی غرض سے جانا ہے۔ سارے لوگ مشورہ کیے، لیکن اس میں جو ماہر آدمی تھے تجارت کے اعتبار سے، انہوں نے صبح کہہ دیا کہ میرا جانا نہیں ہوگا، تم لوگوں کے ساتھ، یعنی اس جماعت کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ میرا جانا نہیں ہوگا۔ تو یہودی بھائیوں نے پوچھا اس سے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ایسی مجبوری پیش آ گئی، کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے یا پھر مال تجارت نہیں ہے؟ کہا کہ سب کچھ ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو جوان ہو چکی ہے، کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس لڑکی کو میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں، حالات مناسب نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں جوان لڑکی کو گھر میں رکھ کر 2-4 مہینے کے لیے تجارت کے لیے تم لوگ کے ساتھ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنی لڑکی کو اپنے بھائی کے یہاں رکھ دو، کہا کہ اس پر بھی بھروسہ نہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ماما کے یہاں بھیج دو، وہاں رکھ دو، کہا ان پر بھی بھروسہ نہیں۔ کسی نے کہا فلاں رشتہ دار کے یہاں رکھ دو، کہا کہ ان پر بھی بھروسہ نہیں۔ کسی نے کہا فلاں کے یہاں رکھ دو، کہا ان پر بھی بھروسہ نہیں۔ تب ایک معمر ضعیف یہودی، بوڑھا یہودی نے کہا کہ ارے سنو، تم اپنی لڑکی کو مسلمان کے گھر میں رکھ دو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گی، باعزت رہیں گی، اس لیے کہ مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو غور سے سنیے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہودی جو اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، جو اسلام قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی دشمنی رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس مذہب کو، اس دھرم کو، اس دھرم کے ماننے والے کو، اس مذہب کے چاہنے اور ماننے والوں پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں ان کے گھر میں صحیح سلامت محفوظ رہیں گی۔
چنانچہ وہ آدمی جو سفر میں نہیں جانے چاہ رہا تھا، جس کی لڑکی جوان تھی، جب یہ بات اس بزرگ یہودی سے سنا تو خوشی سے مچل گیا اور کہنے لگا کہ ارے بھائی، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا، اتنی اچھی باتیں تم نے بتائی، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ بوڑھا، وہ جو ہے معمر آدمی جو مشورہ دیا، اس کے مشورے پر، اس کی بات پر جو ہے وہ یہودی جو ہے ایک مسلمان کے گھر میں گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس یہودی بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا آپ کی فرمائش ہے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ بھائی میں تجارت کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، میری ایک لڑکی جوان ہے، کنواری ہے، میں تمہیں امانت کے طور پر محفوظ کے لیے جو ہے تمہارے گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، کیا تم میری لڑکی کو رکھو گے 2-3 مہینے کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، غور سے سننے کی اس واقعے کو ضرورت ہے۔ آج ہمارے اخلاق کتنا نیچے گر گیا ہے کہ ہم غیر تو غیر اپنے ہی ذات کے ساتھ جو ہے اس طرح غلط حرکتیں کرتے ہیں، ماں بہنوں کی عزت پر بری نظر ڈالتے ہیں، اور وہ بھی ایک مسلمان تھے کہ جنہوں نے جو ہے غیروں کی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دیا اور باعزت اسے محفوظ رکھا۔ بہرحال وہ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لے کر کے آئیے۔ اپنی بیوی سے کہا وہ صحابی رسول کہ اے میری بیوی سنو، میرے یہودی بھائی جو اپنی لڑکی کو لا کر رکھے گا میرا گھر میں، تو ایک کام کرو، تم اس کو رکھنا، اس کو دیکھ ریکھ کرنا، کھانے پینے کا بہترین انتظام کرنا، اور جب تک ان کا باپ تجارت سے واپس نہیں آ جاتا ہے، چاہے 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینہ لگ جائے، 3 مہینہ لگ جائے، میں گھر میں نہیں رہوں گا، میں مسجد میں سوؤں گا، وہیں پر کھانے پینے کا بندوبست اور انتظام کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کا باپ نہیں آتا، اس لڑکی کو تم میرے گھر میں رکھنا، اور گھر کی اگر کوئی ضرورت ہو، میں جو ہے صبح کو آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تم باہر آ جانا اور مجھے سامان لکھوا دینا، بتا دینا کہ فلاں فلاں راشن کی ضرورت ہے، میں دکان سے سامان لا کر کے تم کو جو ہے دے دوں گا، اور تم جو ہے اس کی خاطر تواضع کرنا، اور جب تک اس کا باپ نہیں آ جاتا ہے، جب تک یعنی یہ لڑکی میرے گھر میں رہے گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں مسجد میں سوؤں گا، اور اس لڑکی کو تم اچھی طرح دیکھ ریکھ کرنا اور اس کی تمام ضرورت کو پوری کرنا۔ چنانچہ بزرگ اور بھائیو اور عزیزو، ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ ہے اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق۔ آج جو ہمارے کچھ غیر لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، آج ہمارا اخلاق بالکل نیچے گر گیا ہے، آج دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم اخلاق کو اپنائیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ سے ہم سبھی مسلمانوں کو مزین فرمائی۔ وما توفیق الا باللہ۔